اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس کی بلا پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. اب کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا. حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے. اس لیے جس طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری تھا. اس کے علاوہ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق مغرب ساری جہتیں، ساری ڈائریکشن، ساری سمتیں اسی کی ہیں. اس لیے جہتوں کی کوئی امپورٹنس نہیں. ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت آیا اور پھر عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. وسط ان کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے. اور اس کا پرپس یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ سورۃ حج کی آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو. اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا میسیج لوگوں کو دے دیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے. ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک. پھر تحویل قبلہ کی غرض بیان کی گئی ہے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا. پھر ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. یہ مسجد قبلتین میں کھلاتی ہے اور ایسے ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا. لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی علم تھا. اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ واضح ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اگر باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا. اور اس لیے کہ دلائل کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ صاف ہو. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے. ایک دوسرا مفہوم یہ کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک اور منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے المائدہ کی آیت نمبر 48 میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اسی کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت اور توحید کے راستے پہ چلا سکتا تھا، لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے. اس لیے اے مسلمانوں، تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن ہو، اور یہ وحی الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل دیان محروم ہیں.
پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں وہ سکھلاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، یعنی اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں صلاحیتیں اور قوتیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی خوشخبری اور ناشکری پر سخت عذاب کی وعید ہے، جیسے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام و راحت یعنی نعمت یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تاکید ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک محرمات اور نافرمانی والے کاموں کو چھوڑنے پر اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی مشکل ہو، کتنی ہی گراں ہو، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات و لذات اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یعنی سینہ میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمائش کرتے ہیں، اس کی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مصیبت کے وقت کون سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتھم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ اور پھر آگے دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے ناقابل فہم تھی، انہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا سورۃ صاد کے نمبر 5 میں ہے کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 امور جو اہم ہیں ان میں ان کا یکجا تذکرہ ہے جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی وسعت و عظمت کا محتاج بیان ہی نہیں، اور دوسرے نمبر پر رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ تیسرے نمبر پہ ہے سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح چوتھے نمبر پر ہے بارش جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہر قسم کی جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی اور غیر بار آور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی ان کے ضروریات کے مطابق بھی۔ اور 7ویں نمبر پر بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں، اس کی نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے، اس پر فخر کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے قبلہ پر چہمگوئیاں کر رہے تھے، جسے بعض مسلمان بھی بعض وقت عقیدہ خاطر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے اصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا جس کی تاکید اس نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ، قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی تعویل یا تعطیل کے تسلیم کیا جائے، آخرت کے روز جزا ہونے پر، حشر نشر و جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، تنگ دستی اور شدت فقر، نقصان یا بیماری اور لڑائی، ان ساری حالتوں میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف نہ کرنا نہایت کھٹن ہوتا ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے کہ ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اسے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جور کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ اکثر اوقات پورے قبیلے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا بدلے میں یعنی قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں کئی مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسے کہ ظاہری الفاظ سے مفہوم نکلتا ہے، بلکہ یہ الفاظ شأن نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں۔ گویا اس آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کا ہے کہ النفس بالنفس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں معافی کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت ہے قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طلب کرنے والا جو دیت کا وہ بھلائی کا اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وصیت کرنے کا جو حکم آیت نمبر 180 میں دیا گیا ہے، یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر آگے روزے کی فرضیت اور احکامات آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
سیامن سومن روزہ کا مصدر ہے جس کے لٹرل میننگ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا پرپس مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ انسان کے اخلاق کردار کے سنوارنے میں بیسک رول ادا کرتا ہے۔ پھر رمضان مبارک کے احکام و وسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کا خیال رکھا جائے جو قرآن حدیث میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں، جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں، ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے، خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مت کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جس کا جرم میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جن سے بچا جائے۔ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوتیں مدینہ میں اکٹھی ہو گئیں تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ شروع میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں وسعت کر دی گئی اور مسلمانوں نے ضرورت کے تحت کفار کے علاقوں میں جا کر جہاد کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مقصود دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے حج کیا اور شیطانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے پیدا کیا تھا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، یعنی اعمال خیر کی توفیق۔ یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ طواف کے وقت یہی دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ ان میں ذکر الہی بھی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ پھر آیت نمبر 205 اور 207 میں لوگوں کی دو کیٹیگریز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بھی ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ پہلی کیٹیگری سے مراد ساری منافقین و متکبرین ہیں جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن پاک نے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ اور دوسری آیت کہتے ہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابل میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے۔ پھر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کرو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔
اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کے سیکولر ذہن کی تردید بھی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند کرتے ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مصرفانہ ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تلاش کر پیش کرتا ہے، برائیوں پر خوشنما گلاب چڑھاتا ہے اور بدعات کو بھی نیکی بابر کراتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں؟ یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسے کہ بعض تفسیر روایات میں ہے، یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریبی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور عرب کے مشرکین سے مختلف قسم کی تکلیفیں، ایذائیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے آیت بھی نازل ہوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوشت کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب بیان کرنے کا پرپس کیا تھا؟ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے استغفار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جہاد کے حکم کی ایک مثال دیکھ رہے اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگواری لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر عائلی زندگی کے احکامات کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں نکاح، بیوہ سے نکاح کے اور عورت کو عدت میں نکاح کے پیغام دینے سے متعلق، خلا اور طلاق سے متعلق احکامات موجود ہیں جو سورۃ النساء میں دوبارہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر تھوڑی بات کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ بار بار ڈسکرائب کرتے ہیں اور وہ ہے تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اور عائلی زندگی کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے بھی تقویٰ کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ اگر اس کو نہیں اختیار کرو گے تو خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ تم آپس میں کہیں زیادتی نہ کر جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے تو 2 سال پوری دودھ پلائے، ان افراد سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ پھر طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے، شریعت سے منہ موڑنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح کی اس آیت میں کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 234 میں عدت کے احکامات کو ڈسکرائب کیا گیا کہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے پریگننٹ عورت جو ہے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے سورۃ طلاق میں ہے کہ حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے، اللہ ہی تنگی کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسن سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے۔
یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تعامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے، کبھی اس میں فراوانی کر کے۔ اور یہ قرض دینا اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی اور روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخر میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کرنی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز ہی نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے، ان کی ایک بڑی تعداد کو قید بھی بنا لیا۔ پھر ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ قرآن نے بیان کیا کہ طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ قیادت و سعادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں سب سے ممتاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے انتخاب کیا، انہیں چن لیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ نے اس اہم پوائنٹ کو بھی مینشن کیا ہے کہ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے مارکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ 100 چند ہو جاتی ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر جو مشکلات ہیں ان کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہے علم بھی عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کو کہ ایک ہی گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہرہ ور کیے رکھتا تو یہ زمین جو ہے وہ ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 38-40 میں بھی فرمایا ہے۔ آخر میں ہم آج کی دعا کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔